السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تجوید القرآن کی کلاس میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے وقف کے قاعدے۔ جب ہم قرآن پاک میں تلاوت کرتے ہیں، کچھ جگہ ایسی آتی ہیں جہاں لکھا ہوتا ہے صاد لام، صاد میم، لام الف، قاف کیف، ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں علامات وقف۔ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں وقف کے قاعدے۔ اس میں ہم پڑھیں گے کہ آیت ختم ہو رہی ہے یا آیت کے درمیان میں آپ کا سانس ٹوٹ گیا ہے، یا آیت کے آخر میں دو زبر دو زیر دو پیش آ گیا ہے، ٹھیک ہے، آیت کے آخر میں زبر زیر پیش آ گیا ہے، تو ہم نے اس پر وقف کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ سانس توڑنا ہے، وہاں پر سانس کیسے لیا جا سکتا ہے، یہ عام طور پر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، تو آج کی کلاس میں ہم یہ سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہے، ہم جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، آیت شروع کرتے ہیں، آیت ختم ہوتی ہے، ایک آیت ختم ہوتی ہے، اس پر ایک علامت بنی ہوتی ہے گول دائرے کی، ٹھیک ہے۔ گول دائرے کی یہ علامت ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آیت ختم ہو گئی، اب یہاں سانس توڑ دیں یا سانس لے لیں، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں وقف تام۔ ایک ہو گیا یہ۔ اب ہم سورۃ فاتحہ لیتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کی شروع میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں رب العالمین، یہاں پر نون کے اوپر زبر ہے، تو ہم نے یہاں کیا کیا؟ اس کو نون کو ساکن کر دیا۔ تو یہاں پر پڑھنا کیسے چاہیے تھا؟ لفظ جو لکھا ہوا ہے ہم اس کو دیکھیں تو پڑھا جائے گا عالمین، لیکن ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ ہم وہاں پر وقف کر رہے ہیں، اس آخری حرف کو ساکن کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، عالمین، ٹھیک ہے۔ اب اس پر ہم نے وقف کیا، آیت ختم ہو گئی، ہم نے سانس توڑ دیا، نون کو ہم نے ساکن کر دیا، زبر کو ہم نے نہیں پڑھا۔ اب آگے ہم آیت لیتے ہیں الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ اب اس نون کی زبر عالمین، اس جو نون کی زبر ہے، اس نون کی زبر کو آگے ہم نے را کے ساتھ ملانا ہے۔ اگر ہم یہاں سانس نہیں توڑتے، آیت چھوٹی ہوتی ہے، کہیں بھی آپ قرآن پاک میں پڑھ رہے ہیں، چھوٹی آیت ہوتی ہے، آپ نے اگلی آیت کے ساتھ اس کو ملانا ہے۔ جیسے ہم یہاں سورۃ الفاتحہ کی دوسری آیت کو پہلی آیت کے ساتھ ملا رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اب کیا کیا ہم نے؟ نون ساکن نہیں کیا، بلکہ نون کی زبر کو را کے ساتھ ملا دیا، اگلی آیت کے ساتھ ملا دیا، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹی آیات ہوتی ہیں، بعض اوقات ہم ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو جب ہم وقف کریں گے تو نون ساکن ہوگا، ملا کر پڑھیں گے تو نون کی زبر کو اگلے را کے ساتھ، یعنی اگلے لفظ کے ساتھ ہم اس کو ملا دیں گے۔ اسی طرح اگلی آیت، دوسری آیت کے میم کے نیچے آپ دیکھیں زیر ہے، ٹھیک ہے۔ الرحمن الرحیم، ہی می نہیں پڑھتے ہم، کیونکہ ہم نے میم کو ساکن کیا، اس کی زیر کو نہیں پڑھا۔ پہلے زبر کا آپ کو قاعدہ بتایا، اب ہم پڑھ رہے ہیں زیر۔ زیر کو ہم نے اگلی آیت کے ساتھ ملانا ہے۔ اب اگر ہم یہاں وقف کرتے ہیں تو اس زیر کو ہم نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے، میم ساکن ہو گیا، زیر کو ہم نے نہیں پڑھا۔ اب زیر کو بھی ہم نے، ان تینوں آیاتوں کو ہم نے ملا کر پڑھنا ہے، تو میم کی زیر کو بھی اگلے آیت کے ساتھ ہم ملائیں گے۔ کیسے ملائیں گے؟ اب دیکھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی، ٹھیک ہے، میم مالکی، پہلے میم کی زیر، پھر آگے میم کی زبر، میم کی زیر ہے، پھر آگے میم کی زبر ہم نے پڑھ دی، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں آیاتیں مل گئیں، ہم نے یہاں سانس نہیں توڑا۔ تینوں آیاتوں کے درمیان میں کہیں بھی ہم سانس توڑتے ہیں آیات کے آخر میں، وہ بھی قاعدہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تینوں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو زبر پہلے ملائیں گے، پھر اگلے زیر بھی پڑھی جائے گی، پھر اگلے تیسرے آیات کا میم جو ہے اس کی زبر بھی پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو بتاتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ہو گیا زبر زیر کا۔
کہ ہم نے اگر وقف کرنا ہے تو اس حرف کو ساکن کریں گے، زبر نہیں پڑھیں گے۔ اگلی آیت میں اسی طرح ہم نے وقف کیا، میم کی زیر کو نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، ملا کر پڑھنا ہے تو زبر زیر پڑھا جائے گا، تینوں آیتیں مل جائیں گی، سانس ہم وہاں پر نہیں توڑیں گے۔ ایک ہو گیا یہ۔ اب آتا ہے دو پیش، تو ہم یہاں پر لیتے ہیں سورۃ اخلاص لے لیں۔ اب سورۃ الاخلاص کے شروع میں ہم دیکھیں لکھا ہوا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، ٹھیک ہے، یہاں ہم نے کیا کیا ہے، دال کو ساکن کیا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، یعنی یہاں لکھا ہوا دو پیش ہے لیکن ہم اس کو کیا پڑھ رہے ہیں، احد، وقف کر رہے ہیں اس دال کے اوپر، دال کو ہم نے ساکن کر دیا، دو پیش کو ہم نے نہیں پڑھا۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، تو یہاں دال کو ہم نے ساکن کرنا ہے، دو پیش کو نہیں پڑھا، تو ایک ہو گیا یہ۔ اگلی آیت بھی میں نے اللہ الصمد، تو دال ساکن ہوا، دو پیش کو ہم نے نہیں پڑھا۔ اسی طرح ہے دو زبر۔ اب دو زبر کو یہاں آپ تھوڑا سا سمجھیے گا، دو زبر کے جب ہم وہاں وقف کریں گے تو ہم وہاں الف اور ایک زبر کو پڑھیں گے، دو زبر کو نہیں پڑھیں گے۔ اگر وہاں ہم نے وقف نہیں کرنا، ملا کر پڑھنا ہے تو وہاں ہم اس کے دو زبر کو پڑھیں گے۔ اکثر حضرات یہ ہیں وہاں پر وقف کرتے ہیں، تو وقف کی صورت میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے ہم نے آپ پڑھا ہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، دیکھیں اب لفظ ہے جو حرف نظر آ رہا ہے وہ دو زبر ہے، افواجا، ہم اس کو کیا پڑھ رہے ہیں، افواجن لفظ تھا نا، تو ہم نے اس کو پڑھا افواجا، حروف مدہ تھا الف، ہم نے وہاں پہ مد بھی کیا، تو ہم نے زبر اور الف کو پڑھا ہے، دو زبر کو نہیں پڑھا۔ افواجن لفظ تھا تو ہم نے کیا پڑھا وہاں پر، افواجا، تو امید کرتا ہوں یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر ہم نے اس کو ملا کر پڑھنا ہے فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ ہم آیت کے آخر میں جو دو زبر آیا، اس دو زبر پر ہم نے وقف کیا تو ہم نے اس کو الف اور زبر کے ساتھ پڑھا۔ کیا کہا ہم نے اس کو، الف اور زبر کے ساتھ پڑھا، دو زبر نہیں پڑھا۔ اگر ہم اس کو ملا کر پڑھ رہے ہیں افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو ہم اس کو دو زبر پڑھیں گے، اگلی آیت کو ہم نے ملا دیا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم وقف کریں گے زبر اور الف پڑھا جائے گا، دو زبر نہیں پڑھا جائے گا۔ تو لکھا ہوا دیکھیں افواجن ہے، اگر ہم نے وہاں سانس توڑنا ہے تو افواجن نہیں پڑھتے بلکہ افواجا پڑھتے ہیں، الف اور زبر کو پڑھتے ہیں۔ دوسرا ہو گیا یہ۔ اب ہے، اب قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہا ہوتی ہے، اس کے اوپر دو نقطے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اکثر آپ نے، جیسے ہم سورۃ القاریہ لیتے ہیں، القاریۃ ما القاریہ، سورۃ قاریہ، اب تا ہم پہلے پڑھ رہے ہیں، بعد میں ہم نے ہا پڑھا ہے، یہ دونوں آپ یہاں سمجھیں کہ تا ہا کے اوپر، یہ جو ہا گول ہے اس کے اوپر دو نقطے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو اگر زبر اس کی پیش پڑھتے ہیں، زیر پڑھتے ہیں، تو ہم اس کو تا پڑھیں گے، ہا نہیں پڑھیں گے۔ اگر ہم اس کو یہاں آیت پر وقف کرتے ہیں، اس آیت کے آخر میں رکتے ہیں، یا کہیں بھی ہم آیت پڑھتے ہوئے، لمبی آیت ہے، سانس ٹوٹ جاتا ہے، تو وہاں پر یہ ہا آتی ہے اور اس کے اوپر دو نقطے ہیں، تو ہم وقف کی صورت میں اس کو ہا پڑھیں گے۔ اگر اگلی آیت کے ساتھ ہم نے اس کو ملا کر پڑھنا ہے تو یہ ہم یہاں اس کو تا پڑھیں گے۔ دیکھیں اب یہاں لکھا ہوا ہے
القاریۃ ملقاریۃ وما ادراک ملقاریہ، ٹھیک ہے؟ ہم نے اس تینوں آیاتوں کو ملا کر پڑھا تو ہم یہاں قاریۃ ملقاریہ، تا کے ہا کے اوپر دو نقطے اس کو پڑھ رہے ہیں، تا پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم یہاں رکتے ہیں تو پھر اس کو ہم ہا پڑھیں گے، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، ٹھیک ہے؟ یہ تینوں پر ہم نے وقف کیا تو ہم نے یہاں پر ہا پڑھا، ٹھیک ہے؟ اگر ہم نے اس کو ملا کر پڑھنا ہوگا تو ہم اس کو تا پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ بھی آج آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو پھر ایک مرتبہ آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں، آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ ہم آیت کے آخر میں جب آیت ختم ہوتی ہے وہاں وقف کرتے ہیں زبر زیر پیش کے ساتھ، تو اگلی آیت کے ساتھ کیسے ملایا جاتا ہے۔ دوسرا میں نے آپ کو بتایا آیت کے آخر میں دو پیش آ جاتا ہے، دو زیر آ جاتا ہے، تو وہاں بھی ہم اس کو ساکن کر کے دو پیش نہیں پڑھیں گے۔ پھر ہے کہ دو زبر کا تنوین آ جاتا ہے تو وہاں ہم نے وقف کرنا ہے، الف اور زبر کو پڑھنا ہے، وقف کی صورت میں دو زبر نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح ہم ہا پڑھتے ہیں، اس کے اوپر دو نقطے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو وہ تا پڑھا جائے گا، اگر ہم وہاں وقف کریں گے تو وہ ہا پڑھا جائے گا۔ یہ مختصر تھا، خلاصہ میں نے آج کے سبق کا آپ کو بتا دیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ سمجھ آ گیا ہے تو بھائی اچھے سے کومنٹس کر دیا کریں، ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ اگلے سبق تک پھر ہمیں اجازت دیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔